الشيطان الرجيم اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعبنا وعلى ذلك اللهم لعن الإصابة التي جحدت الرسائل صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا والقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو صدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. درود بيت محمد وآله حضرت کا ان کی تاخیر ہو گئی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اس کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے نزدیک ہے، عزیز ہے، وہ دین پھر مکمل ہونا چاہیے. کوئی اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ یا کوئی کمی، یہ وہ واحد دین ہے کہ جس کی کتاب بھی لا ریب ہے، یہ دین بھی لا ریب ہے، اور اس دین کا خدا بھی لا ریب ہے، اور اس کے لانے والے بھی لا ریب ہیں. اس دین کو دنیا تک پہنچانے والے بھی لا ریب ہے. کوئی یاد نہیں ہے، وہ گنجائش نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی مذہب کو دیکھیں گے، کسی مذہب میں یہ نہ ملے گا کہ اٹھنا کیسا ہے، کیسے ہے، لیٹنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، کون سی کروٹ، کیسے کپڑے پہنے، کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے، کیسے کنگھا کریں، کیسے ہم داتن کریں، کیسے برش کریں. کوئی سی چیز ایسی نہیں ہے. انسان تھک جائے مگر یہ دین نہیں تھکا. انسان تھک سکتا ہے تحقیق کرتے کرتے، مگر اس دین کے جو احکام ہم تک جو جس نے پہنچائے ہیں، اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ کہ کوئی سی بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کا جواب موجود ہے. وہ ہماری جہالت ہے کہ ہم سوال تو کر لیتے ہیں مگر سوال کا جواب خود تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے. صبح کی نماز 2 کیوں ہے، ظہر کی 4 کیوں ہے، عصر کی 4 کیوں ہے، پھر مغرب کی 3، پھر عشاء کی 4. ایک پالنے والے یہ 4 کا سلسلہ چلا تھا. جب صبح کا وقت ہو ہی گیا ہے، ایک انسان اٹھ ہی گیا ہے، 10-12 رکعت کرا لیتا. کہ نہیں، مجھے معلوم ہے یہ 4 8 اور 3 12 اور پھر 4 16 رکعت ہیں. یہ 16 رکعت، یہ 17 رکعت نماز ہے. کہا یہ ظہر عصر مغرب عشاء کی ایک طرف، یہ 4 رکعت کی نماز ہے ایک طرف، تو 12 کی بات کر رہا ہے. لوگ 2 نہ پڑھ سکیں گے. ہر چیز اپنی جگہ مکمل ہے، مستحکم ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. کہیں کوئی دین ہے جس میں یہ بتایا جا سکے کہ سر کے بال اتنے لمبے جو بال ہیں آنکھوں کی بھووں پہ کیوں نہیں ہیں؟
ہر چیز کی لاجک بتائیے، سر کے بال ایسے کیوں، بھووں کے بال ایسے کیوں، مونچھوں کے بال ایسے کیوں، داڑھی پہ بال کیوں، عورت کہیں تو مرد کے کیوں، مرد کہیں تو عورت کے کیوں نہیں ہے، کان ایسے کیوں. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ دین کا کمال ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ میرا پسندیدہ دین ہے. تو اللہ دین کو پسندیدہ، ابھی اس میں تعریف کس کی ہے؟ اللہ نے کہا میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اب اس میں دین کی تعریف ہے یا اس کے پیچھے کسی اور کی تعریف ہے؟ اس کے پیچھے کسی اور کی تعریف ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے اس کی تعریف ہے جس نے دین ایسا ہی پیش کیا ہے جیسے اللہ نے چاہا تھا. سلام ان پر جنہوں نے اپنی مرضی پیش نہیں کی، کیونکہ ہم نے دیکھا اگر ذرا سی مہلت مل گئی تو کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ تعریف دین کی نہیں ہے، یہ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے جن کو کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے ان کے نور کو خلق کیا ہے، میں نے ان کے نور کو خلق کیا ہے. اور سلام ہو ان ہستیوں پر، سلام ہو ہستیوں پر کہ اس طریقے سے قرآن کو پیش کیا کہ جہاں زیر ہے وہاں قیامت تک کے لیے زیر ہے، جہاں زبر ہے وہاں قیامت تک کے لیے زبر ہے. اس کا زیر و زبر قیامت تک کے لیے ہے، ایک نقطے بھی کہیں گنجائش نہیں ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کمال قرآن کا نہیں ہے، یہ کمال اس کا ہے جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو کہیں شریک ہی نہیں ہونے دیا، اور پھر اپنے بعد ایسے 12 جانشین چھوڑے ہیں کہ اگر کوئی جاننا چاہے کہ ہم اس حبیب کی سیرت کو جاننا چاہتے ہیں، ہم اس حبیب کو دیکھنا چاہتے ہیں، کاش ہم اس دور میں ہوتے، کاش ہم نبی کی زیارت کر سکتے، یہ خواہش ہے تو علی کا دور ہے. تو رسول نے فرما دیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. میری زیارت کرنا چاہتے ہو علی کی زیارت کر لو، اگر علی کے دور میں نہیں ہو، حسن کے دور میں ہو تو علی کے حسن کی زیارت کر لو، اگر حسن کے دور میں نہیں حسین کے دور میں ہو تو حسین کی زیارت کر لو. اگر تم آخری کے دور میں ہو اور میری زیارت کرنا چاہتے ہو تو دعا مانگو، پالنے والے امام وقت کی زیارت کرا دے. اس لیے کہ جب کوئی چیز عمارت کوئی اچھی ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ کاش اس کا فوٹو دیکھ لیا، ساری کتنی اچھی عمارت کس نے بنائی ہے، کہیں سے کچھ مل جائے. اب اگر دل ہے، اس عمارت کی محبت ہے تو اس کی زیارت کی تمنا بھی ہوگی، اور اگر دل مردہ ہو چکا ہے تو بس زبان پہ سبحان اللہ ہوگی، دل میں پھر زیارت کی توفیق، زیارت کی خواہش نہیں ہوگی. یاد رکھو، اگر ہم محب اہل بیت اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس کا وارث ابھی موجود ہے، زندہ ہے، موجود ہے، ہمارے درمیان میں ہے. وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، مگر ہم انہیں پہچان نہیں پاتے. اس وجہ سے اپنے اعمال کی بنا دعا کیا کرو. پالنے والے ہمیں معرفت کے ساتھ اپنے وقت کے امام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ. کسی نے آیت اللہ بہجت سے سوال کیا تھا کیا ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا تھا؟ ہاں دیکھ سکتے.
کہ دیکھ تو شمر بھی رہا تھا مگر پہچان نہیں پایا تھا. بہت بڑا جملہ کہہ دیا. دیکھ تو شمر بھی رہا تھا مگر پہچان نہ پایا. عزیزو ابھی زندگی ہے. دیکھیے آج کی اس مجلس سے محرم کا آغاز ہو رہا ہے. یہ ابتدا ہے محرم کی. اس کے بعد عیدیں آئیں گی لیکن ابتدا ہو چکی. مرجع فرماتے ہیں کہ محرم کے کئی مہینے پہلے سے تم اپنے آپ کو محرم کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا کرو. اس لیے کہ حسین کی فرش عذاب پہ آ کر بیٹھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. جہاں انبیاء آتے ہوں، جہاں ائمہ آتے ہوں، جہاں فرشتے آتے ہیں مگر اذن پروردگار عالم سے، ہم وہاں پر آ کر یہیں بیٹھ جائیں. ہم جب یہاں پہ آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ صرف مجلس سننے کے لیے یا مجلس میں شرکت کے لیے؟ اور کیا ہدف ہے ہمارا؟ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مولا جیسے گناہگار آ رہے ہیں ایسے گناہگار واپس نہ جائیں. یہاں گناہگار بن کے آئیں مگر جب پلٹیں تو حر بن کے نکلیں. اگر اس فرش عذاب پہ کوئی اذیت ہو رہی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، تو ہمارے کردار کا کمال یہ ہونا چاہیے ہم امام کے نام پر، حسین کے نام پر اسے معاف کر کے آگے گزر جائیں. عزیزو آسان نہیں ہے یہ سفر. امام حسین نے سفر اختیار کیا. آپ اس سفر کی مجلس میں آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے، لیکن اس کے بعد عیدیں آئیں گی، شعبان آئے گی، عید الفطر آئے گی، عید الاضحیٰ آئے گی. آپ منائیں گے لیکن جب منایا کریں نا، حکم ہے منانے کا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب منایا کریں تو مدینے میں اپنی شہزادی کو نہ بھولا کریں. یہ حسین کی قربانی ہے کہ حسین نے اپنے آپ کو قربان کر کے آپ کو عید منانے کے لیے آزاد کر دیا. ہائے اس صغرا سے پوچھو کہ جب عید آتی ہوگی تو صغرا پہ کیا گزر جاتی ہو. اللہ اللہ. سفر آپ بھی کرتے ہیں، اپنے وطن سے آتے ہیں، مگر کہیں ایسا سفر نہیں دیکھا گیا کہ جہاں اپنے گھر سے زندہ چلتی پھرتی لاشیں جا رہی ہیں. تاریخ میں ملتا ہے. ایسا نہیں ہے، یاد رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ جناب رباب کو معلوم نہیں ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے. ایسا نہیں ہے ام لیلہ کو معلوم نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. یہ بیبیاں وہ ہیں جنہیں خدا نے چنا امام کی زوجیت کے لیے. سمجھے؟ تو یہ عام بیبیاں نہیں ہیں، یہ عام شخصیتیں نہیں ہیں. مدینے سے کربلا جانے والا ہر فرد، ہر بچہ جانتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عدمت الساقبہ میں ہے، جب امام حسین نے اعلان کیا نا کہ میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں تو مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا. عزیزو کوہرام برپا ہو گیا. خاندان بنی ہاشم کی عورتیں روتی ہوئی حسین کی خدمت میں آئی. کیوں رو رہی ہیں؟ اس لیے پنجتن کی آخری نشانی مدینہ چھوڑ رہی ہے.
اللہ، اس لیے کہ جب پنجتن کو یاد کرنا ہوتا تو حسین کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے. حسین کے چہرے کی زیارت کر کے علی کے چہرے کی زیارت ہو جاتی تھی. زینب کے چہرے کو دیکھ کر فاطمہ کا چہرہ یاد آ جاتا تھا. علی حسین کے چہرے کو دیکھ کر مولا کائنات امام حسن یاد آ جاتے تھے. لیکن اب یہ آخری وارث ہے جو مدینہ چھوڑ رہا ہے. آئی بھی کیا اور آنے کے بعد کہا اے حسین ہم یہ کیا سن رہے ہیں؟ کیا تم مدینہ واقعی چھوڑ رہے ہو؟ کہاں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں. کہا تو پھر مولا نے فرمایا ابھی تو میں زندہ ہوں، تم رو کیوں رہے ہو؟ پتہ بیویوں نے کیا کہا مدینہ کی، میں اس بیان کروں کہ یہ نہ سوچے کہ کربلا کا واقعہ یوں ہی ہو گیا، لیلا نے یوں ہی رخصت کر دیا، رباب نے علی اصغر کو یوں ہی بھیج دیا. نہیں، کربلا میں آنے والی ایک ایک شخصیت کو امام حسین نے اتنی بلندیوں پہ پہنچا دیا تھا، اتنی بلندیوں پہ پہنچا دیا تھا کہ کربلا کا ہر شہید علیہ السلام ہے. ایک ایک شخصیت رضوان گرامی آنے والی چیز کو جانتے تھے. کیا کہتی ہیں عورتیں؟ مولا ہمیں معلوم ہے بدر کے بعد، جنگ بدر کے بعد ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں سے جو اس میں مرے ہیں وہ اب فاطمہ کے لاڈلوں سے انتقام لیں گے. اے حسین، محسن کی شہادت کے بعد ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اب فاطمہ کا گھر باقی نہ رہے. اے حسین تم جا تو رہے ہو لیکن ہمیں پورا یقین ہے، یہ تم کہہ رہے ہو ہمیں دلاسا دینے کے لیے میں زندہ ہوں، مگر حسین ہمیں یقین ہے کہ جو جا رہا ہے زندہ واپس نہ آئے. دل کھول کے روئیے گا. میں نے اسی وجہ سے فضائل کو مختصر کر دیا. یہ پہلی مجلس ہے، ابتدا کی مجلس ہے زانے گرامی. یہ ہمارا شرف ہے، شکر ہے خدا کا. خدا ان لوگوں کو قائم و دائم رکھے جو انہوں نے فرش عزا بچھائی ہے، جو اس پہ آئے ہیں خدا انہیں سلامت رکھے جہاں جہاں بھی فرش عزا بچھ رہی. اس لیے سب سے پہلے حسین پہ رونے والا کون ہے سنایا آپ نے؟ سب سے پہلی مجلس کہاں ہوئی ہے؟ سب سے پہلی مجلس اور سب سے پہلا عزادار امام حسین کا جناب آدم ہے. جب وہ اسماء حسنی بتائے جا رہے تھے، جناب جبریل بتا رہے تھے، جناب آدم دوہرا رہے تھے، تو جب امام حسین کا نام آیا نا تو آواز دی آدم نے، اے جبریل یہ کس کا نام ہے؟ ابھی کربلا نہیں ہوا، ابھی کربلا نہیں ہے، ابھی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل نہیں لگا ہے، ابھی عباس کے بازو قلم نہیں ہوئے ہیں، ابھی خیمے جلے نہیں ہیں، ابھی چادریں چھلی نہیں ہیں، مگر یہ حسین کے نام کی تاثیر ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے میں یہ نام لیتا ہوں میرا دل تڑپنے لگتا ہے، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے. اب جناب جبریل نے مصائب بیان کرنے شروع کیے. یہ تمہارے آخری فضل رسول کے نواسا حسین ہوگا جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. عزیزان گرامی، وہ وقت آ کے جناب آدم رونے لگے. جناب زکریا کہا پالنے والے مجھے ان اسماء حسنی کو بتا دے. اب عزیزان گرامی بیان کی جا رہے، جناب جبریل بیان کر رہے ہیں. جناب زکریا دہرا رہے ہیں. جیسے جناب امام حسین کا نام آیا کہتے پالنے والے جب میں حسین کا نام لیتا ہوں زاروں قطار آنسو آنے لگتے ہیں، دل تڑپنے لگتا ہے. یہ کیا عالم ہے، اس نام کی کیا تاثیر ہے؟ کہا زکریا تیرا یہ بیٹا کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید ہوگا، بھوکا پیاسا مارا جائے گا، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. تو آواز نکالنے والے مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر جو جوان ہو، حسین ہو، میرے دل میں اس کی بے پناہ محبت ہو اور جوانی کے عالم میں وہ مجھ سے جدا ہو جائے تاکہ میں بھی حسین کے غم میں شریک ہو سکوں. سمجھے آپ اسی کی فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے. یہ عورتیں اپنے کو گھروں میں روتی چلی گئی. اس کے بعد کسے پتہ لگا کہ مدینے میں یہ اعلان ہو گیا سب اب مدینے والے بے چین ہیں. مدینے میں اب چولہے نہیں جل رہے، ہر طرف سے گریہ ازاری کی آواز آ رہی ہے.
جنبالائے کائنات کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے ام ایمن غالباً، جو پھوپھی لگتی ہیں کس کی؟ امام حسین علیہ السلام ضعیف ہو چکی ہے، بیویاں ان کے گھر گئی، کبھی بھی ہم نے سنا حسین جا رہے ہیں؟ اچھا، کہ ہاتھوں میں لرزہ تھا، ہاتھ میں عصا لیا، ٹانگیں لرز رہی تھی، اسی طرح سے کانپتے ہوئے حسین کے گھر پہنچی۔ جیسے آقا نے دیکھا فخر ہو گئے استقبال کے لیے، اے پھوپھی اماں آپ کیوں چلی آئیں؟ میں تو خود آپ کی زیارت کے لیے آ رہا تھا۔ کہ میرے لال مجھے اتنا بتا دے، کیا تو مدینہ چھوڑ رہا ہے؟ کہا ہاں پھوپھی اماں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہ اس کا مطلب جو کئی دن سے آوازیں میں خواب میں دیکھ رہی ہوں وہ پوری ہونے والی؟ کا کیا آواز دیکھ رہی؟ کہ میں خواب میں سنتی کوئی آواز کہہ رہی ہے کہ اماں کے خاندان بنی ہاشم کے قاتلوں نے امت مسلمہ کا سر دنیا کے آگے جھکا دیا ہے۔ کہا پھوپھی اماں مجبوری ہے، حکمت عملی یہی ہے کہ میں چھوڑوں، ادھر نانا کا حکم بھی یہی ہے۔ عزیزو اس کے بعد جناب ام سلمہ کو پتا چلا، ام سلمہ کہا اپنے گھر سے چلی، امام حسین کے قریب آئی، روتی ہوئی کہتی ہے حسین کہ تم مدینہ چھوڑ رہے ہو؟ کہا ہاں دادی مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا عراق کا قصد نہ کرنا۔ کہا کون؟ کہ اس لیے مانے ہیں تیرے نانا سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرا حسین سرزمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا پیاسا خمد خنجر سے ذبح کیا جائے گا۔ اے نائے دادی ہاں مجھے کربلا جانا ہے، مجھے دادی کا دادی میرا یہی حکم ہے، دادا نانا کا حکم ہے۔ عزیز جب چلنے لگے کہا یہ بتا دے حسین مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے کہ تیرے نانا نے ایک خاک مٹھی دی تھی، جب میں رونے لگی کہ مجھے کیسے خبر لگے گی کہ حسین مارا گیا؟ کہ ایک مٹھی خاک دی، کہ اس کو شیشی میں بھر لے۔ اے ام سلمہ جب یہ خون جوش مارنے لگے، اس میں خون ابلنے لگے، سمجھ لے حسین مارا گیا۔ اب جیسے ہی حسین سے کہا دادی نے، کہا حسین نے اشارہ کیا، ام سلمہ کا بیان ہے کہ کیسے اشارہ کیا، سرزمین کربلا بلند ہوئی، حسین نے بڑھ کے ایک خاک مٹھی اٹھائی کہ دادی اس کو شیشی میں رکھ لیجئے۔ اے دادی جب یہ دونوں مٹیاں ان میں خون جوش مارنے لگے، سمجھ لینا حسین زندہ نہ رہا۔ عزیزان گرامی ام سلمہ گریہ کرتی ہوئی حجرے میں آ گئی، آواز دی عباس عباس آؤ، کاغذ و قلم لے کے آؤ۔ عباس بیٹھے، فہرست تیار ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی ساری بیویاں بے چین ہیں، ہمارا نام ہے یا نہیں، ہمارا نام ہے یا نہیں۔ عزیزو جیسے سکینہ نے سفر کا نام سنا نا، دوڑ کے بھاگ کی آغوش میں آگے بیٹھ گئی۔ یہ بچوں کا انداز ہوتا ہے کہ جب کوئی سفر کا نام سنتے ہیں تو آغوش میں آگے بیٹھ جاتے تاکہ ہم بھی چلے، بابا ہمیں بھول نہ جائیں۔ عزیزو اب عباس نے نام لکھنا شروع کیا۔ عباس میرا نام لکھو۔ عباس نے لکھا حسین ابن علی، کہا عباس اپنا نام لکھو۔ عباس نے اپنا نام لکھا، پھر کہا عباس لکھو، اکبر کا نام لکھو، قاسم کا نام لکھو، آنو محمد کا نام لکھو۔ عزیزو فہرست تیار ہو رہی تھی، سکینہ باپ کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے اے بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، کیا مجھے نہ لے کے جائیں گے؟ ہاں عباس سکینہ کا نام بھی لکھو۔ سکینہ مسکرائی، خوش ہوئی۔ عزیزان گرامی پھر ایک جملہ کہا اے بابا میرا نام لکھوا دیا ہے تو بہن سغرا کا نام بھی لکھوا۔ عزیزو جیسی سغرا کا نام آنا تھا حسین کے آنسو جاری ہو گئے، حسین کے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کہہ کے بیٹی کو تسلی دی، اے بیٹی تیری بہن بیمار ہے، تیری بہن بیمار ہے، بیماروں کو سفر میں نہیں لے کے جایا جاتا، بیماروں کو آرام کرنا چاہیے۔ عزیزو سکینہ باپ کی آغوش کو چھوڑ کے اٹھی، دوڑی ہوئی اس حجرے میں گئی جہاں سغرا بیٹھی ہوئی تھی۔ عزیزو پیشانی کو چوما، ایک جملہ کہا اے بہن بابا سفر پہ جا رہے ہیں۔ سغرا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، سغرا اٹھنا چاہتی تھی مگر اٹھ نہ سکی۔ کہا بہن لیٹی رہے۔ کہا اچھا یہ اچھی خبر سنائی ہے۔ کہا مگر بہن ایک بری خبر یہ ہے، سب جا رہے ہیں مگر تیرا نام فہرست میں نہ تھا۔ کہا تو نے بابا سے کہا نہیں؟ کہ میں نے کہا
مگر بابا نے کہا تیری بہن علیل ہے، کہ یہ بتا فہرست کون لکھ رہا ہے؟ کہ چچا عباس فہرست تیار کر رہے ہیں، کہ بابا سے کچھ نہ کہنا، چچا کے جا کے کہہ دے اے چچا اپنے فضل کی کنیز بنا کے لے، اپنے بیٹے فضل کی کنیز سمجھ کے مجھے لے کے چل، تنہا نہ رہ سکوں گی، اے چچا تیری سغرات اس مدینے میں مر جائے گی۔ ہاں عزیزان گرامی، ادھر زینب یہ فہرست دیکھ رہی تھی، قریب آئی، زینب کا نام نہیں آیا، کہا بھیا میرا نام نہ لکھوائیں گے؟ بس یہ سننا تھا۔ عباس نے نگاہیں نیچی کر لی، قلم کاغذ کے اوپر رکھ دیا، کیونکہ جانتے ہیں کربلا میں کیا ہونا ہے، کربلا میں کیا ہونا ہے۔ بی بی جناب زینب اور سفر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا طلب کے کہا حسین نے، ہاں زینب بہن تمہارا بھی نام لکھا جائے گا۔ عزیزو جیسے ہی کہا نا تمہارا نام بھی فہرست میں ہے، عزیزو عباس کے ہاتھ کانپنے لگے، عباس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کہا بھیا عباس لکھو زینب بنت علی۔ اب یہ چننا تھا، کہا کہ شہزادی بھی جائے گی، کہا میرے عباس نام لکھو۔ تاریخ ملتا ہے کہ عباس نے قلم اٹھایا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، اب کاغذ پہ لکھنا چاہا، جب ہاتھ کانپ رہے ہونا تو پھر الفاظ جدا جدا لکھے جاتے ہیں۔ یہ ملتا ہے کہ جب زینب لکھا تو زے کہیں تھا، یہ کہیں تھا، نون کہیں تھا، بے کہیں تھا۔ حسین نے کہا بادشاہ باش، جیسے جدا جدا تو نے حرف لکھے، اسی طرح سے زینب بے مخلا چادر، کبھی کربلا سے کوفے، کبھی کوفے کے بازار، کبھی شام کے بازار میں پھر آئی جائے۔ خالی جانے گرامی وہ منزل آتی ہے، اب بیبیاں رخصت ہو رہی ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے 250 محملے، 250 اونٹ تھے، 250 محملے، جو جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے نا تو 250 اونٹ تھے۔ تصور کیجئے 250 اونٹ کتنے ہوتے ہیں، اور یہ جب واپس پلٹ کے آیا ہے، اللہ جب یہ واپس پلٹ کے آیا، چند عورتیں تھیں، چند عورتیں، جوانوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں، سوائے سید سجاد کے۔ سن سکیں گے تعداد کتنی تھی جانے والوں؟ اقدمت مالی سبتین میں ملتا ہے کہ عورتوں اور بچوں اور جوان کی کل ملا کے جو تعداد تھی وہ 222 تھی۔ آپ نے سن لیا، میں نے بیان کر دیا، 222۔ کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ 72۔ آنے والی چند عورتیں ہیں، یہ باقی کون تھے؟ کہا یہ بچے تھے، اللہ یہ بچے تھے۔ علی اصغر کی شہادت تو ہمیں پتا ہے، تاریخ ملتا ہے شام غریباں، سید سجاد مرثیہ پڑھتے شام غریباں، ہمارے بچے اس طرح سے بکھر گئے تھے جیسے کہ تسبیح کے دانے ٹوٹ کے زمین پہ بکھر جاتے ہیں۔ شام غریبہ جب گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے نا تو کچھ بچے وہ تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید ہو گئے تھے۔ جب کربلا سے کوفے بے پجامہ اونٹوں پر ماؤں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے، بچے کہاں تھے؟ بچوں کو ماؤں کی آغوش میں نہیں بٹھایا گیا، رسی سے نہیں باندھا گیا۔ تاریخ ملتا ہے کہ بچوں کو ماؤں کی گردنوں میں لٹکا دیا گیا تھا اور اونٹوں کو تیز رفتار بھگایا جا رہا تھا۔ عزیزوں اونٹ کیسے بھاگتا ہے؟ جب بھاگتا ہے نا تو جھٹکا لگتا ہے۔ یہ ملتا ہے جب جھٹکا لگتا تھا اونٹ دوڑتا تھا تو بچے کا ہاتھ ماں کی گردن سے چھٹتا تھا، بچہ نیچے گرتا تھا، آنے والا پیچھے سے اونٹ بچے کے اوپر پیر رکھتا تھا، بچہ دلا کے کہتا اے اماں میں گر گیا، ماں رو کر کے کہتی تھی میرے لال مجبور،
مجھے معاف کرنا، زندہ رہی واپس آئی تو تیری قبر بناؤں گی۔ اس قافلے کے پیچھے پیچھے ایک برقع پوش معظمہ تھی جو بچے کی لاش کو اٹھاتی تھی، گزرنے والوں سے کہتی تھی ارے میری مدد کر دو، میں فاطمہ ہوں، روز محشر تمہاری شفاعت فرماؤں گی۔ سمجھے آپ 222 بچے سن سکیں گے، آپ سن سکیں گے؟ عزیزو 12 اونٹ وہ تھے جس میں زینب کی اور زینب کے ساتھ جو بیویاں تھیں ان کی چادریں تھیں۔ 30 اونٹ وہ تھے جن کے اوپر پانی کے مشکیزے تھے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ 45 اونٹ وہ تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں جب پہنچا نا تو میں نے دیکھا کہ 250 اونٹ، میں نے پوچھنا شروع کیا تو میں نے کہا یہ 45 اونٹوں پہ کیا ہے؟ کہ ایک جوان روتا ہوا ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، کس کا سامان ہے؟ رو کے کہا ہمارا ایک بھائی ہے 18 سال کا جس کا نام اکبر ہے۔ کہا اس کی شادی قریب ہے، اس کی شادی قریب ہے، یہ وہ سامان ہے جو اکبر کے جہیز کا اکبر کی ماں نے اور ہماری پھوپھی نے مل کے تیار کیا۔ سمجھے آپ؟ ارے جو شام غریبہ اسباب لٹا، خیمے جلے، وہ جلنے والی اشیاء میں علی اکبر کے جہیز کا سامان تھا۔ تصور کرو زینب پہ کیا گزر رہی ہوگی، لیلا پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ہاں عزیزان گرامی وہ منزل آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اب چاروں طرف اہتمام کرایا گیا ہے، سارے کے سارے اپنے گھروں کے اندر ہیں، چاروں طرف پردے لگائے گئے ہیں۔ تو عبداللہ کہتے ہیں میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ اب بیویوں نے اپنے گھروں سے نکلنا شروع کیا۔ کہ ایک جوان بڑھا، جیسے ایک بیوی آئی نا وہ دوڑ کے گیا، ہاتھ پکڑا اور آنے کے بعد اس نے اس مستور کو سوار کیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا لال علی اکبر ہے جو اپنی ماں ام لیلا کو سوار کرا رہا ہے۔ کہا ایک جوان اپنی ماں کو سوار کرا رہا تھا۔ آخر میں نے دیکھا جب سب سوار ہو گئے نا اور ایک بی بی آنے والی تھی، کہا جیسی وہ بی بی کی خبر آئی کہ امام حسین اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، آگے بڑھے۔ کہا اب جوانان بنی ہاشم نے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے جوڑا اور اپنے ہاتھوں کے سائے میں اس بی بی نے پہلا قدم رکھا۔ کہا جیسے یہ پہلا قدم رکھا، عباس کبھی اس بی بی کے آگے جاتے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں الحجاب الحجاب، پھر پیچھے جاتے ہیں، زمین پر جو نشان قدم بنا ہے اسے مٹاتے جاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ عباس کو حسین نے بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا عباس یہ کس سے خطاب کر رہے ہو، یہ کیا مٹا رہے؟ کہا ارے میری پھوپھی پہلی مرتبہ، میری بہن، میری شہزادی پہلی مرتبہ گھر سے نکل رہی ہے، میں آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہوں علی جا پردے میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری نگاہ میری شہزادی کے سر پہ پڑ جائے، پیچھے ہٹنے کے بعد نشان قدم مٹا دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو بی بی کے نشان قدم پہ کسی کی نگاہ پڑ جائے، کسی کا پیر اس کے قدم پہ پڑ جائے، میں کہوں گا عباس ہائے کربلا کے بعد۔ ہاں عزیزان گرامی سوار کرا دیا۔ اب یہ قافلہ چلا، ادھر سغرا کہتی ہے اے دادی یہ قافلہ جا رہا ہے، اے دادی اس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، جس شان سے جا رہا ہے اس شان سے آئے گا، دیکھوں تو صحیح۔ عزیزان گرامی بیٹھ گئی فاطمہ کی دہلیز کے دروازے پر، ایک سواری جا رہی تھی، کہا یہ کس کی سواری ہے؟ یہ قاسم کی سواری ہے۔ دعا دینے لگی ماں اس بچے کا صحرا دیکھنا نصیب کرے، یہ کس کی سواری ہے؟ عزیزو ہر ایک کی سواری جا رہی ہے، دعا کرتی ہے۔ ایک سواری گئی کہ اس کس کی سواری ہے؟ کہ تیرے چچا عباس کی سواری ہے۔ اے اماں چچا سے کہہ دے اگر میرا نام فہرست میں لکھ دیتے تو کیا ہوتا۔ عزیزو ملتا ہے، سب کو سلام کرتی رہی۔ ایک سواری آئی، کہا کس کی سواری ہے؟ اماں اس سے تو مجھے اکبر کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ عزیزو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، میں جو کہہ رہا ہوں کہ روایت تو ملے کہ جناب ام سلمہ بیان کر رہی ہے، فاطمہ سغرا پوچھ رہی ہے عزیزو یہ کیا عالم ہے، کیا سبب ہے؟ کب پوچھتا ہے انسان؟ جب نگاہوں میں بصارت کمزور ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس قافلے کی رخصتی نے
فاطمہ صغرا کو وہ صدمہ ڈالا تھا کہ ابھی یہ بچی ہے، نگاہوں سے دیکھ نہیں پا رہی تھی، جیسی کہا ہے ماں یہ تو اکبر کی خوشبو نظر آ رہی، ہاں ہاں میرے لال اکبر کی خوشبو ہے، اماں ایک لمحے کے لیے بابا سے اجازت دلا دے، میں آخری مرتبہ بھائی سے گلے مل لوں۔ اجازت ملی، علی اکبر اپنے گھوڑے سے اترے، آج جیسی سامنے بہن کو دیکھا گلے میں باہیں ڈال دی، بھائی نے رونا شروع کیا، بہن نے گریہ کرنا شروع کیا، یہ ملتا ہے دونوں روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حسین آئے، علی اکبر میری بہن بہت دیر سے انتظار کر رہی ہے، میں نہیں چاہتا اسے اذیت ہو۔ عزیزہ اٹھایا، جیسی چلنے لگے کہا جناب فاطمہ صغرا نے ننھے ننھے ہاتھوں سے کہا مدینے کی خاک کو اکٹھا کیا اور کیا کہا، اے بھیا آخری نشان قدم اس پہ چھوڑ دے، اس پہ چھوڑ دے۔ کہا کیا کرے گی بہن؟ کہا جب بھی تیری زیارت کو دل چرے گا تو نشان قدم کو دیکھ لیا کروں گی۔ قافلہ چلا گیا، کچھ دور چلا تھا، راوی کہتا ہے ایک برقع پوش معظمہ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے پیچھے پیچھے آئی۔ عزیزو جیسے حسین نے مڑ کے دیکھا کون جناب ام المؤمنین، اپنی سواری کو روکا، دوڑ کے آئے، اے اماں ہمیں رخصت کر چکی تھی اب کیا آ رہی ہے؟ آقا حسین ایک لمحے کے لیے عباس کو مجھے دے، ایک لمحے کے لیے عباس کو میرے سپرد کرتے ہیں، میں عباس کو واپس لینے آؤں گی۔ عزیزو عباس اترے، اے اماں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ نہیں، ہاتھ پکڑا، روضہ رسول پہ آئی، روضہ رسول پہ آئی، دروازہ بند کیا، اپنے سر سے ردا ہٹائی، عباس کا ہاتھ ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھا، دوسرا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، نجف کا رخ کیا۔ عباس یہ بتا تیرا ایک ہاتھ کہاں ہے؟ کہ روضہ رسول پر، دوسرا ہاتھ کا اماں آپ کے سر پر۔ اماں کوئی خطا ہو گئی ہے؟ اماں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ نہیں نہیں میرے لال، اب مجھے بتا تیرا چہرہ کدھر ہے؟ اماں نجف کی طرف۔ کہ مجھ سے وعدہ کر کے جا عباس، جب تک تیرے بازو سلامت رہے تو حسین کے بچوں پہ آج نہ آنے دے گا۔ کہ اماں وعدہ کرتا ہوں، آئے کربلا، عباس کے بازو قلم ہوئے، زمین پر عجم نہیں مدینے کا رخ کر کے کہا، اے اماں میرے بازو قلم ہو گئے، اگر اجازت مل جاتی عباس ظالم گزر کا ماں